السلام علیکم۔ آج 15 اکتوبر 2024 سے ہم سورہ بقرہ کی تفسیر کا آغاز کر رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اسے خیر و عافیت کے ساتھ مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے ہم اس کا تھوڑا سا اجمالی تعارف حاصل کریں گے۔ سورہ بقرہ قرآن مجید کی سب سے طویل سورت ہے اور یہ مدنی سورت ہے۔ قرآن مجید کی موجودہ ترتیب کے لحاظ سے اس کا دوسرا نمبر ہے۔ علامہ واحدی نیشا پوری نے لکھا ہے کہ اکرمہ نے بیان کیا ہے کہ مدینہ میں جو سورت سب سے پہلے نازل ہوئی وہ سورۃ البقرہ ہے۔ مکی صورتوں میں اعتقادیات اور اخلاقیات پر زور دیا گیا ہے، جبکہ اس کے برعکس مدینہ میں نازل ہونے والی تمام صورتوں میں مسلمانوں کے انفرادی اور اجتماعی نظام حیات، عبادات، سیاسیات، معاشیات، اقتصادیات اور عمرانیات کے اصول اور احکام بیان کیے گئے ہیں۔ کیونکہ مدینہ منورہ میں مسلمانوں کی اپنی ریاست قائم ہو چکی تھی اور نظام مملکت کو چلانے کے لیے جن اصول و قواعد کی ضرورت ہوتی ہے اور مسلمانوں کی تمدنی زندگی کی فوز و فلاح اور عبادات کے اجتماعی نظام کے لیے جن ہدایات کی احتیاج ہو سکتی ہے، وہ سب ان مدنی صورتوں میں نازل کی گئیں۔ عقائد اسلامیہ کی بنیاد ایمان بالغیب ہے اور بغیر دیکھے اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننا ہے۔ اس کے تمام رسولوں پر ایمان لانا ہے اور تمام آسمانی کتابوں کو ماننا ہے۔ جزا اور سزا کا اقرار کرنا اور اعمال صالحہ میں ہمہ گیر اور ہمہ جہت عبادت نماز کو قائم کرنا ہے اور طبقاتی منافرت کا سدباب کرنے کے لیے اہم عبادت زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے۔ اسی لیے سورہ بقرہ ایمان بالغیب، اقامت الصلاۃ اور ادائے زکوٰۃ کے بیان سے شروع ہوتی ہے۔ پھر آگے چل کر اس صورت میں شریعت اسلامیہ کو وضاحت سے بیان کیا گیا ہے اور عبادات اور معاملات کی تفصیل بیان کی گئی ہے، اور اقامت صلاۃ اور ادائے زکوٰۃ کے علاوہ تحویل قبلہ، توحید پر دلائل، ماہ رمضان کے روزوں، بیت اللہ کے حج، جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ، والدین اور قرابت داروں کے حقوق، زکوٰۃ اور صدقات کے مصارف، یتیموں کی کفالت، عائلی زندگی کے اصول اور احکام نکاح، طلاق، رضا، عدت اور ایلا کو تفصیلاً بیان کیا گیا ہے۔ قسم کھانے کا شرعی حکم، جادو کا حرام ہونا، قتل ناحق کی ممانعت، قاتل پر قصاص کو واجب کرنا، ناجائز طریقوں سے لوگوں کا مال کھانے کی ممانعت، شراب، جوئے اور سود کی حرمت، ایام حیض میں عمل ازدواج کی ممانعت، عورتوں سے عمل معکوس کرنے کی تحریم کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ اسی صورت میں ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی وحدت اور اس کی اہم صفات کا بیان ہے، اور یہ آیت آیت الکرسی ہے اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 254 ہے۔ اسی صورت میں وہ آیت ہے جو قرآن مجید کی سب سے طویل آیت ہے۔ اس کو آیت مدائنہ کہتے ہیں۔ اس آیت میں قرض دینے، قرض کو لکھنے اور کاروباری معاملات میں مردوں اور عورتوں کو گواہ بنانے، رہن رکھنے، امانت ادا کرنے اور گواہی چھپانے کی ممانعت کا بیان ہے، اور اس کا نمبر 282 ہے۔ اسی صورت میں ایک ایسی آیت ہے جو قرآن مجید کی سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت ہے، اور اس کا نمبر 281 ہے۔